قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مردوں عورتوں کی، چلو جنت میں جاؤ۔ اب اللہ ان کو نا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آگے فرشتے بیریئر پہ روک لیں گے، بھائی روکو بھائی، اب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جنت میں جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، تمہیں کس نے کہا جنت میں جاؤ؟ پہلے حساب دو پھر جانا جنت میں۔ وہ بھائی ہمارا حساب ہے ہی نہیں، ہم بے حسابے لوگ ہیں۔ ارے آپ کون لوگ ہیں؟ اب فرشتوں میں ان میں مکالمہ ہو رہا ہے، ارے بھائی آپ کون لوگ؟ اب سارا میدان سن رہا ہے، اب کون لوگ ہیں؟ وہ کہیں کہ جانتے نہیں ہو، ہم صبر والے ہیں، صبر والے ہیں۔ ہو اچھا بھائی بیریئر ہٹاؤ، بیریئر ہٹاؤ۔ تو ایسے میرا اللہ سارے بیریئر ہٹوائے گا، بھائی صبر والے آ گئے، صبر والے آ گئے، صبر والے آ گئے۔ اسلام اور اللہ کی قسم زندگی میں حسن صبر سے آتا ہے، برداشت سے آتا ہے، غصے سے نہیں آتا۔ اگر آخر آپ کی فیملی ہے، آپ گھروں والے ہیں، آپ دفتر والے ہیں، اگر اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں، برداشت کرنا سیکھ لیں، معاف کرنا سیکھ۔ یہ دو وہ صفات ہیں جس پر آپ کا گھر آباد، آپ کے بچے خوش، آپ کی بیوی خوش، بیوی کا خامند خوش، بہن بھائی خوش، ماں باپ خوش۔ جب برداشت نکل جاتی ہے تو سارا معاشرہ ایک آگ میں آ جاتا ہے، ایک آگ لگ جاتی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک طوائف گزری، اس نے آپ پر طنز کیا، کیسا نبی ہے جو اکیلے اکیلے روٹی کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آؤ بیٹھو تم بھی کھا لو، سامنے بٹھا لیا۔ اب وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی، تو اس نے آپ کو مزید چڑھانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے تم 2 لتر مارو تو باہر کٹو، کہ یہ کہہ رہی میرے منہ کا کھلا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ کیسی بدتمیز عورت ہے، کہہ رہی جو تیرے منہ میں وہ مجھے نکال کے کھلا۔ پر میں اپنے نبی کے اخلاق پہ قربان جاؤں۔ آپ نے کہا میں حاضر ہوں۔ وہ جو نوالا منہ میں تھا وہی آپ نے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اور نبی کا لعاب جب کسی کے منہ میں جائے گا تو کی کرے گا؟ پھر جو اللہ کے نبی کا لقمہ اس کے اندر گیا، اس نے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا اور مکے کی سب سے حیا والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے۔ کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے۔ ہمیں کہا لو، وہ گلاس لے کر آئے، ابا یہ پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ، میں وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ہاں تو ان کو اتنا غصہ آیا، واپس آیا یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے، بدبخت، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے کہا تیرا باپ ہے، جاؤ اس کی خدمت کر۔ ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا، بس حج عمرہ نماز، حج عمرہ نماز، ذکر تلاوت بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بعض ملک ایسے ہیں بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے۔ من حدمہا فقد حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول۔ ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر۔ اب تیسرا سوال، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں، نماز، روزہ، تہجد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، حج، عمرے، جہاد، کتنا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو۔ زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل توڑ دیا، کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ